کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عمل کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ سب کے سب ضرورت کے درجے میں ہیں۔ ضرورت کبھی پوری ہوتی ہے، کبھی رہ جاتی ہے، لیکن مقصد کبھی رہتا نہیں ہے۔ مقصد ہمیشہ مد نظر رہتا ہے۔ ضرورت کبھی پوری ہو گئی، کبھی رہ گئی۔ آپ دیکھیں گے بہت سے دکاندار دکان کی وجہ سے ان کا کھانا پینا آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور آرام آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ پھر جب سیزن آ جائے پھر تو وہ سب چیزیں قربان کرتے ہیں، لیکن اپنے کام کو قربان نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ زندگی کا مقصد عمل ہے، وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ جو لوگ مقصد پہ رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون ہوتا ہے۔ جو لوگ بے مقصد ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بے سکونی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا ایک بندہ ہے، میں نے اس کو بہت علم دیا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس کی صحبت میں رہو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت یوشع کو لے کر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی کہ اس بندے کے ملنے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تم یہاں سے مچھلی لے کر چلو گے اور وہ مچھلی تم کھانے کے لیے نکالو گے۔ وہ مچھلی مری ہوئی بھنی ہوئی مچھلی تمہارے ہاتھ سے نکل کے پانی میں چلی جائے گی، یعنی دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے حضرت یوشع کو ساتھ لے کر۔ یہ خادم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ چلتے 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 ایک جگہ فرمانے لگے، او بھائی ناشتہ لاؤ، تھکن بہت ہو گئی ہے۔ تو کہا حضرت ناشتہ تو کرنا تھا مچھلی سے، تو وہ جو راستے میں ہم ایک جگہ ٹھہرے نہیں تھے وہاں ہمارے تھیلے سے وہ بھنی ہوئی مچھلی نکل کے اندر چلی گئی پانی میں۔ تو کہا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں بھول گیا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی نشانی بتائی تھی کہ جہاں یہ مچھلی بھنی ہوئی پانی میں چلی جائے وہاں تمہاری ملاقات ہمارے اس بندے سے ہو جائے گی جس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔
چنانچہ دوبارہ وہاں واپس چلے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت لمبا سفر طے کیا تھا۔ اس لمبے سفر میں تھکاوٹ نہیں ہوئی، لیکن جو ہی اپنی منزل سے ذرا آگے گئے تو جلدی تھکاوٹ ہو گئی، اور اتنی تھکاوٹ ہوئی کہ فرمانے لگے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، او بھائی بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے، اب آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے، لہٰذا پہلے ناشتہ کراؤ، آرام کریں گے پھر آگے چلیں گے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ کے چلتا ہے تو تھک جاتا ہے، اس کی زندگی میں بے سکونی آتی ہے، اس کی زندگی بے مزہ ہوتی ہے۔ لیکن جب مقصد پہ چل رہا ہو تو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اب روہڑی آ گیا، اب خیر پور آ گیا، اب پٹی دن آ گیا، اب نواب شاہ آ گیا، اور اب شہداد پور آ گیا، اور اب حیدرآباد آ گیا، اور اب کراچی آ گیا۔ اب آپ اسٹیشن دیکھتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو حوصلہ ہو رہا ہے منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن اگر دائیں بائیں سے کچھ پتہ ہی نہ چلے اور کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو آپ کو بتائے کہ آپ ٹھیک بھی جا رہے ہیں کہ غلط جا رہے ہیں، تو یقیناً آپ کی طبیعت میں بیزاری آئے گی اور بے سکونی آئے گی۔ تو آج عمومی طور پر زندگی میں جو بے سکونی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم سب کے سب مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے زندگی میں تھکاوٹ ہے، زندگی میں مایوسی ہے، زندگی میں بے چینی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے مال، مقصد ہے شہرت، مقصد ہے پیسہ۔ اب پیسہ تو مقدر سے زیادہ نہیں ملتا، پیسے کا تعلق محنت سے نہیں ہے، پیسے کا تعلق مقدر سے ہے۔ بہت سے محنتی ٹکڑے کو ترستے ہیں اور بہت سے نکمے اور نکھٹو اور نالائق کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسے کا تعلق نہ محنت سے ہے اور نہ سمجھ سے اور صلاحیت سے ہے، بلکہ پیسے کا تعلق، روزی کا تعلق مقدر سے ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ میں حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے علم میں ایک امتیازی شان عطا فرمائی تھی۔ انتہا درجے کے ذہین تھے، بہت ذہین تھے، بہت ذہین تھے۔ حضرت علی بہت ذہین تھے۔ ایک دفعہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے۔ تو صحابہ نے ایسے ہی شغل کے طور پہ کھجوریں کھا رہے تھے اور گٹلیاں ساری حضرت علی کے سامنے ڈال رہے تھے۔ تو حضرت علی نے دیکھا کہ گٹلیاں ساری ان کے سامنے ڈھیر بن رہی ہیں، تو آپ علیہ السلام کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں زیادہ کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے میں تو صرف کھجوریں کھا رہا ہوں، ان کو دیکھیں یہ تو گٹلیاں بھی کھا رہے ہیں، لیکن گٹلیاں ہیں ہی نہیں، گٹلیاں تو یہاں جمع کر لی تھیں۔ تو بڑے ذہین تھے، بڑے حاضر جواب تھے، کوئی ان کو لاجواب نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے اقضاہم علی، جب کوئی ایسا فیصلہ ہو، جب کوئی ایسی گتھی ہو جو سلجھ نہ رہی ہو، اگر اس کو سلجھانا ہو تو میرے صحابہ میں سب سے زیادہ گتھیوں کو سلجھانے کی مہارت علی کے پاس ہے۔ الجھے ہوئے مسئلے کو ایک دم حل کرنا یہ حضرت علی کی شان تھی، یہ حضرت علی کا امتیاز تھا جس میں وہ اوروں سے ممتاز تھے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر مال کا تعلق عقل سے ہوتا، صلاحیت سے ہوتا، تو میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوتا، لیکن مال کا تعلق صلاحیتوں سے، عقل سے، سمجھ سے اور علم سے نہیں ہے، مہارت سے نہیں ہے۔ یہ علم سے پیسے کمانے اور علم سے پیسوں کے حاصل ہونے کا جو فلسفہ پیش کیا وہ قارون نے پیش کیا تھا۔ قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، تو وہ کہنے لگا
انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، تو مجھے کسی نے دیا تھوڑی ہے کہ آپ مجھ سے اس کا حصہ نکلوا رہے ہیں، یہ تو میرے علم سے نکلا ہے، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے۔ تو یہ قارون کا فلسفہ تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ پیسہ علم سے کمایا جاتا ہے، پیسہ صلاحیتوں سے کمایا جاتا ہے، اور پیسہ انسان اپنے تجربے سے کماتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال، پیسہ اور روزی، اس کا تعلق مقدر کے ساتھ ہے، محنت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آج زندگی کا مقصد بن گیا پیسہ، مال۔ اب جو ہر ایک نے ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تو پریشان ہیں۔ ارب پتی بننے کی نیت ہے تو لکھ پتی بھی نہیں بن رہے تو پریشان ہیں۔ اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں بے سکونی ہے۔ اس لیے یہ زندگی کی تھکن اور زندگی کی بے سکونی اور زندگی کی مایوسی، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آج زندگی مقصد سے ہٹ چکی ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر حال میں، ہر کیفیت میں انسان اس موقع پر اللہ کا جو پسندیدہ عمل ہے اس کو کرتا رہے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ غربت ہے تو اب غربت میں کیا کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ امیری ہے تو امیری میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ بیماری ہے تو بیماری میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ صحت ہے تو صحت کے زمانے میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ اگر آپ باپ بن گئے تو باپ بننے کے بعد اللہ کا کیا حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ اگر آپ تجارت پیشہ ہیں تو تجارت میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ اگر آپ ملازم پیشہ ہیں تو ملازمت میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت سے مراد نماز نہیں ہے، عبادت سے مراد زندگی کے ہر کام میں اللہ کی ماننا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ یہ ہے بندگی۔ عبادت کا معنی رکوع، سجدہ اور قیام نہیں ہے۔ عبادت کا معنی روزے رکھنا نہیں ہے۔ عبادت صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، عبادت صرف قیام، رکوع اور سجدے کا نام نہیں، بلکہ عبادت کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دینا، اور اس طرح تابع کر دینا کہ اپنی کوئی مرضی نہ رہے، اپنی کوئی خواہش نہ رہے، اپنی کوئی چاہت نہ رہے، بلکہ ہر بات میں، ہر کام میں کوئی کسی اور کا پابند ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں عبادت۔ عبادت عبد سے ہے، عبد۔ اور عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ غلام کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کمائے بھی تو اس کی ساری کمائی اس کے آقا کی ہے۔ ایک غلام ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا تجربے کار ہے، بڑا محنتی ہے، جو کچھ بھی کمائے گا اس میں سے ایک پیسے میں اس کا اختیار نہیں ہے، یہ سارا پیسہ اس کے مالک کا ہے۔ اگر کسی نے اس کو ایک بہت بڑا بنگلہ گفٹ بھی کر دیا، اب یہ اس کا نہیں، یہ بھی اس کے مالک کا ہو گیا، اس لیے کہ یہ غلام ہے۔ اس کے پاس کسی چیز کو، کسی تصرف کا حق نہیں ہے اس کے پاس۔ اس کو کہتے ہیں بندہ، اس کو کہتے ہیں عبد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا کے تمام انسانوں کو، جنات کو اپنا عبد بن کر زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ یہ اپنے تمام تصرفات سے، اپنی تمام مرضیات سے، اپنی تمام خواہشات سے دستبردار ہو کر میرے اشارے پہ زندگی گزارے۔ اس کا نام ہے عبادت، اور یہ زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں بنایا انسانوں کو، نہیں بنایا جنات کو، مگر صرف اور صرف بندہ بن کر رہنے کے لیے۔
تو یہ بات واضح ہو گئی کہ زندگی کا مقصد پیٹ پالنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد خواہشات پوری کرنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد پسند کی شادیاں نہیں ہے، زندگی کا مقصد اپنی من مانیاں نہیں ہے، زندگی کا مقصد اپنی طرف سے تجویز کردہ ہدف کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد ہے وہ اعمال کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہر موقع پر انسان وہ کرے کہ جس میں اللہ کی رضا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے آپ کو ایسی بات کہی، آپ کا دل جل گیا، اب اس موقع پہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ کرنا ہے، یہ ہے عبادت، یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اب آپ اس موقع پہ وہ کریں گے، اللہ آپ کو سکون دے دے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من کذب غیظا، جو غصہ پیے جبکہ غصے کو نکال بھی سکتا ہو، اللہ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اذان ہو گئی، اذان ہو چکی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ نہیں کہ اپنے گاہک نمٹانے ہیں، پھر جو بھی رکعت مل گئی، جماعت نہیں ملی تو اکیلے پڑھ لیں گے، قضا بھی ہو گئی تو بعد میں جمع کر لیں گے، نہیں۔ اذان ہو گئی ہے، سارے کام چھوڑ کے پہلے نماز پڑھنا، یہ ہے بندگی، یہ ہے عمل۔ اللہ نے پیسے زیادہ دے دیے ہیں، پیسے زیادہ دے دیے ہیں، اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ جتنے پیسوں میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، آپ اس کا 40واں حصہ نکال دیں، 40واں حصہ نکالتے ہی آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ نہیں نکالیں گے تو یہ 40واں حصہ بہت مہنگا پڑ جائے گا، مہنگا پڑ جائے گا۔ 40ویں حصے سے زیادہ آپ کے پیسے ادھر ادھر اللہ تعالیٰ خرچ کروا دے گا، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی وکیلوں کے پاس، کبھی ججوں کے پاس، کبھی تھانے داروں کے پاس، کبھی پولیس کے پاس، کبھی وڈیروں کے پاس، کبھی چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کے پاس اللہ تعالیٰ یہ حصہ بلکہ اس سے کہیں زیادہ آپ کا لگوا دے گا۔ یہ 40واں حصہ الگ کر دیں، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ اپنے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، امی نے آواز دی، اس کام کو چھوڑ کے سیدھے امی کے پاس جائیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس لیے کہ اس وقت اللہ کا حکم اپنی ماں کے حکم پہ لبیک کہنا ہے۔ باپ نے آواز دی، سارے کام چھوڑ کے اب ابا کے پاس پہنچیں، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے دی ہے، پیٹ پالنے کے لیے نہیں دی۔ اس بات کو اگر انسان سمجھ جائے تو منزل تک پہنچنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اور مشکل سے مشکل حکم کو پورا کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ جو آدمی تھوڑی بھی کھانے میں تاخیر ہو جائے تو چیخنا شروع کر دیتا ہے، یہی آدمی جب اس کی دکان کا سیزن ہو تو ایک ایک دو وقتوں کے کھانے چھوٹ جاتے ہیں، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ بیگم نے 3 بجے کا ٹائم مقرر ہے، بیگم نے 3:30 بجے کھانا دیا تو منہ بنا لے گا، چیخنا چلانا شروع کر دے گا، ڈانٹنا اور بے عزتی کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر سیزن ہے تو 3 کیا 9 بھی بج جائیں گے، اس کو پرواہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کی وجہ سے اب اس کے لیے کھانے کو جہاں آدھا گھنٹہ مؤخر کرنا مشکل تھا، اب 6 گھنٹے مؤخر کرنا آسان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ زندگی کا مقصد عمل ہے، زندگی کا مقصد پیٹ پالنا، کمانا، سونا اور آرام کرنا اور اپنے آپ کو راحت دینا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد عمل ہے۔ لہٰذا حضرات صحابہ کرام کو جس وقت پکارا گیا اس وقت آئے، جس وقت نکالا گیا نکل گئے، جس وقت بلایا گیا آ گئے، اور جس وقت جس کام کے لیے کہا گیا اس کو کرنا شروع کر دیا۔ حضرت طلحہ بن برا نے ہمارے نبی سے مل کے ہمارے نبی کو جب سینے سے لگایا اور چومنے چاٹنے لگے تو ہمارے نبی نے پوچھا، طلحہ تمہیں مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسے کرو، جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آؤ۔ ایک روایت میں اپنی ماں کی گردن کاٹ کے لے آؤ۔ حضرت طلحہ نے یہ جملہ سنا، اسی وقت پھرتی کے ساتھ گئے اپنی ماں کی گردن کاٹنے کے لیے یا اپنے والد کی گردن کاٹنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے بلا لیا اور فرمایا میں رشتے توڑنے نہیں، رشتے جوڑنے آیا ہوں، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا
کہ تمہیں ماں سے بھی اور باپ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہے کہ نہیں؟ اور نبی کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، والد بھی صحابی ہیں، بیٹے بھی صحابی ہیں۔ جنگ احد کی تیاری تھی، ہمارے نبی صحابہ کو لے کر نکل رہے تھے، اب یہ باپ بیٹے میں بحث شروع ہو گئی۔ باپ کہے حضرت عبداللہ نہیں بھائی میں نے جانا ہے، بیٹا کہے ابو مجھے جانے دیں، نہیں بیٹا میں نے جانا ہے، نہیں ابو مجھے جانے دیں۔ اب بحث شروع ہو گئی، اب فیصلہ کون کرے؟ دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں، یہ کہتا ہے مجھے بھیجیں، اب آپ ہی فیصلہ کریں، جانا تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا، کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جائے۔ حضرت جابر سے فرمایا تمہاری بہنیں زیادہ ہیں، عورتیں پیچھے گھر میں ہیں، کوئی اور ہے نہیں، تم گھر میں ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ وہ گھر میں ٹھہر گئے۔ حضرت عبداللہ نکلنے لگے تو نکلنے سے پہلے فرمانے لگے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو لشکر جائے گا اس میں سب سے پہلے شہید میں ہی ہو جاؤں گا، یہ پہلے کہنے لگے۔ چنانچہ جو ہی یہ حضرات وہاں پہنچے تو اصابہ سہم غرب، ایک گمنام سا تیر آیا، وہ آ کے ان کو لگا اور دل کی جگہ پہ لگا، اسی وقت شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، بعد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی زخموں سے چور چور ہو گئے، بے ہوش بھی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مسلمان بہت غمگین ہوئے۔ اور بالآخر یہ مسلمان جو باقی بچے تھے وہ مدینہ منورہ آئے۔ ابھی مدینہ منورہ پہنچنے والے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے اللہ کی طرف سے پیغام سنایا، یا رسول اللہ آپ ابھی واپسی مت کریں، آپ دوبارہ واپس جائیں، اسی لشکر سے دوبارہ جا کے مقابلہ کریں اور ان کا تعاقب کریں، ان کے پیچھے لگیں، اور آپ کے ساتھ کوئی بھی تندرست اور صحت مند نہیں جائے گا، جو زخمی ہیں انہی زخموں کے ساتھ جائیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا کوئی نیا آدمی نہیں جائے گا، یہی جو زخموں سے چور ہیں، جو تھکن سے چور ہیں، یہی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ چنانچہ مسلمان چل پڑے۔ حضرت جابر کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی آ رہے تھے، پھر واپس چلے گئے اور فرمایا وہی جائیں گے جو پہلے گئے تھے، تو یہ بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ گئے تو میرے والد تھے، وہ تو شہید ہو گئے، تو اب لشکر میں ایک آدمی کی کمی ہو گئی نا، اب میرے ابا کی جگہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ اب علیہ السلام نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ ابھی کتنا مشکل کام ہے، لیکن صحابہ کے لیے آسان تھا، ذہن بنا لیا تھا زندگی کا مقصد گھروں میں زندگی گزارنا، کھانا پینا اور پکانا اور کمانا، خواہشات کو پورا کرنا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد ہے عمل کرنا، اس موقع پہ میرے مالک کی رضا کس میں ہے اس کو کرنا۔ لہذا جیسے ہم کما کما کے نہیں سیر ہوتے، پیسے جمع کر کر کے سیر نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا کوئی دکاندار کما کما کے سیر ہو گیا ہو کہ بس بہت کما لیا؟ آپ نے دیکھا کوئی بزنس مین بزنس کر کر کے سیر ہو گیا ہو کہ جی بہت بزنس کر لیا؟ آپ نے دیکھا کوئی زمیندار کما کما کے تھک گیا ہو، اب کہہ رہے بس اب زمیندارہ نہیں کرنا، زمینیں بیچ دو، بس جو ہمارے پاس ہے وہی کافی ہے؟ کوئی آدمی جیسے دنیا سے سیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ کمانے کو مقصد بنایا ہوا ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی بھی عمل سے سیر نہیں ہوتے تھے، کرتے رہتے تھے، کرتے رہتے تھے، کرتے رہتے تھے، کرتے رہتے تھے، اور اتنا کرتے تھے کہ زندگی کے آخری لمحات تک بھی عمل کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ غزوہ یرموک میں، جنگ یرموک میں حضرت عمر کے زمانے میں یہ جنگ لڑی گئی۔ جنگ یرموک میں کفار کا بہت بڑا مجمع تھا، انہوں نے مسلمانوں پہ زوردار حملہ کیا۔ مسلمانوں کے جو آگے لوگ تھے وہ نئے نئے مسلمان تھے، ایک دم تتر بتر ہو گئے، مسلمان بکھر گئے، پریشان ہو گئے، اور کفار کی تعداد بہت بڑی تھی، مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے۔ جب یہ حالات ہوئے تو حضرات انصار نے حضرت خالد کو آواز دی، اے خالد، آپ نے نئے نئے لوگوں کو آگے لگا دیا تھا، اب آپ ایسے کریں
کہ جو پرانے مسلمان ہیں نا، مہاجرین اور انصار، ان کو اکٹھا کر کے ان کو آگے لگائیں۔ چنانچہ حضرت خالد نے آواز دی، یا للانصار، یا للانصار، اے انصار کہاں ہو، اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ تو بہت بکھرے ہوئے تھے۔ جو ہی حضرت خالد کی آواز کان میں پڑی تو ادھر سے ادھر سے آنا شروع ہوئے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جو زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ جب یہ آواز لگی تو حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کے ساتھ گھسٹنے لگے۔ تو پاس والے نے کہا، خدا کے بندے تمہیں تھوڑی بلا رہے، وہ تو تندرست سپاہیوں کو بلا رہے اس لیے کہ جنگ کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تندرست، انہوں نے کہا یا للانصار وانی من الانصار، انہوں نے انصار کو بلایا اور میں بھی انصاری ہوں۔ چنانچہ انہی زخموں کے ساتھ جو گھسٹے تو خون رسنا شروع ہو گیا اور وہیں شہید ہو گئے۔ لیکن جاتے جاتے بھی ایک پیغام چھوڑ گئے کہ مسلمان تو جاتے جاتے بھی عمل کرتا ہے۔ اسی جنگ یرموک میں ایک صحابی زخموں سے چور پڑے تھے، تو ان کے چچا زاد بھائی پانی لے کر نکلے زخمیوں میں ان کو تلاش کرنے کے لیے، شہیدوں میں تلاش کرنے کے لیے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ دیکھا کہ ان کے چچا زاد بھائی زخموں سے چور پڑے ہوئے ہیں، آخری سانسوں میں ہیں اور ان کو پیاس لگ رہی ہے۔ جلدی سے پانی پیش کیا۔ جب پانی پیش کیا تو پاس ہی ایک اور صحابی، وہ بھی زخموں سے چور، وہ بھی آخری لمحات میں، انہوں نے کہا مجھے بھی پلانا پانی۔ تو انہوں نے کہا ان کو پہلے پلائیں۔ اللہ کی شان، انہی کے پاس ایک اور پیاسے پڑے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے پھر مجھے بھی پلانا۔ جب انہوں نے پانی کا تقاضا کیا تو دوسرے نے کہا پہلے ان کو پلاؤ۔ جب یہ پانی لے کر ان کے پاس پہنچے تو یہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، جان اللہ کے حوالے کر چکے تھے۔ جب یہ واپس آئے تو دوسرے بھی فوت ہو چکے تھے۔ جب پہلے کے پاس آئے چچا زاد بھائی کے پاس تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ لیکن ایک پیغام چھوڑ گئے کہ مسلمان دنیا میں عمل کے لیے ہے، جاتے جاتے بھی عمل۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہمیں اللہ فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم تو دنیا کو آگے رکھ کے چلتے ہو، تمہیں کیا آخرت سے سروکار، حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اور بڑھیا بھی ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود نہ کھا کے اوروں کو کھلاتے ہیں حالانکہ خود بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنا ذہن بنا لے میرا مقصد کمانا نہیں، میرا مقصد دنیا کو جمع کرنا نہیں، بلکہ میری زندگی کا مقصد ہی عمل کرنا ہے، تو آسان ہو جاتا ہے۔ ایک عورت جب کنواری ہوتی ہے، ایک لڑکی جب کنواری ہوتی ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، نہ وہ کسی کی بیوی بنی ہے نہ کسی بچے کی ماں بنی ہے، تو اس کو اٹھا اٹھا کے ماں باپ تھک جاتے ہیں، وہ ہلکے نہیں دیتی۔ کنواری بچیاں چھوٹی عمر کی اکثر ان کی نیندیں گہری ہوتی ہیں، لڑکے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہی لڑکی کسی کی بیوی بن جائے، پھر کسی بچے کی ماں بن جائے، آپ دیکھیں گے کہ 2 بجے بھی بیٹھ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اس کا پیشاب صاف کر رہی ہوتی ہے، اس کا پیمپر بدل رہی ہوتی ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ وہی ہے جس کو خود گھسیٹ کے اٹھایا جاتا تھا اور اب اس کا دل اٹکا ہوا ہے، اس لیے کہ پہلے سمجھتی تھی میرے ذمے کوئی کام نہیں، اب سمجھتی ہے کہ میں ماں بن چکی ہوں، اس کی خدمت میرے ذمے ہے۔ ذہن بنا لیا تو 2 بجے بھی اٹھنا آسان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں، اپنے بچوں کا ذہن بنا لیں، اپنی عورتوں کا ذہن بنا لیں کہ ہم اس دنیا میں کمانے کھانے خواہشات پوری کرنے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں عمل کے لیے آئے ہیں۔ اور سچ پوچھئے، اگر زندگی کے اوقات کو ہم اس مقصد کو مد نظر رکھ کر گزاریں گے نا، اتنا زندگی میں سکون آتا ہے کچھ نہ پوچھیں۔ ہمارے استاد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ
انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کرنے کی وجہ سے۔ گناہوں سے اتنا دل سیاہ نہیں ہوتا جتنا دل اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کرنے سے سیاہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے اور گپوں میں گھنٹوں گھنٹوں لگا دے، موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں لگا دے، فضولیات میں گھنٹوں گھنٹوں لگا دے، اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا، توبہ بھی نہیں کرتا۔ لہذا یہ سیاہیاں جمع ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ تہیں لگ جاتی ہیں، اور یہ بے سکونی کا سبب ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ اب ہم نے اپنا یہ ذہن بنا لینا ہے، بھئی میرا مقصد عمل ہے، میرا مقصد کھانا نہیں، پینا نہیں، یہ چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، سونا نہیں، یہ چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، دکان، کاروبار، ملازمت نہیں، مزدوری نہیں، یہ سب چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ میری زندگی کا مقصد عمل ہے، میں نے عمل کرنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے، میں نے اللہ کی رضا میں دن بدن آگے بڑھنا ہے۔ جیسے دنیا والے دنیا سے سیر نہیں ہوتے، ہمیں اعمال سے کبھی سیر نہیں ہونا۔ ہمارے نبی کے صحابہ اتنے اعمال کرتے تھے، اتنے اعمال کرتے تھے، اتنے اعمال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی انہیں بلا کے سمجھاتے تھے، ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا، تیری جان کا تجھ پہ حق ہے، کچھ ہاتھ ہلکا رکھو، سو بھی لیا کرو، کھا بھی لیا کرو، بیوی بچوں کے پاس بھی ٹائم گزار لیا کرو۔ ہمارے نبی کے صحابہ کو ہمارے نبی سمجھاتے تھے، اتنے اعمال میں وہ آگے نکل گئے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ کے گھر میں آپ تشریف لائے تو دیکھا ایک رسی لٹکی ہوئی ہے اور اس میں پھندا بنا ہوا ہے، گول سا پھندا بنا ہوا ہے۔ آپ نے سنا یہ کیا ہے، پھندا کیوں بنایا ہوا ہے؟ کہا جی یہ جو زینب ہے نا، رات کو ساری رات سوتی نہیں ہے، نماز پڑھتی ہے اپنے گلے میں رسی ڈال کے، رسی اس لیے ڈالتی ہے کہ اگر نیند کے مارے میں گرنے لگوں تو پھندے سے مجھے جھٹکا لگے اور میں گرنے سے بچ جاؤں، میری نماز قائم رہے اور چلتی رہے اور میں گروں نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ متقی بننا چاہتے ہو؟ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ میں رات کو سو بھی جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، روزے رکھ بھی لیتا ہوں، لہٰذا تم بھی ایسے ہی کیا کرو، رات کو آرام بھی کرو، تہجد بھی پڑھو، نفلی روزے کبھی رکھ لو کبھی چھوڑ دو۔ جیسے آج پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے نا، سیم یہی دوڑ صحابہ کی اعمال میں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کی ایک مجلس میں فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، وہ پکا جنتی ہے۔ ابھی آیا کوئی نہیں، اتنے میں ایک شخص آیا اور آگے بیٹھ گیا، وضو کر کے آئے تھے، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اگلے دن پھر ایسے ہوا، فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا پکا جنتی ہے، پھر وہی آئے۔ تیسرے دن پھر ایسے ہوا، ابھی ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، جب یہ مجلس برخاست ہوئی تو میں صحابی کے پیچھے گیا اور میں نے ان سے کہا میں آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے گھر میں رکھیں گے اپنے ساتھ؟ کہا ہاں بہت اچھا، آئیے۔ ان کے ساتھ گھر میں رہے، ایک دن، دو دن، تین دن جب گزر گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جو خود یہ نہ کرتے ہوں، وہی چیز جو یہ کرتے تھے وہ وہی کرتے تھے، کوئی الگ چیز نظر نہیں آئی، تو بڑے حیران ہوئے، یعنی متاثر نہیں ہوئے زیادہ۔ چنانچہ 3 دن گزرنے کے بعد ان صحابی سے فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی مسافر نہیں ہوں کہ آپ کے پاس آ کے ٹھہر گیا ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آ کے ٹھہرا تھا کہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ آپ کے بارے میں فرمایا یہ شخص جنتی ہے، تو میں نے سوچا پتہ نہیں آپ پہ ایسا کون سا نیک عمل ہے جو آپ کرتے ہیں تاکہ میں بھی وہ عمل شروع کر لوں، کر لوں۔ آج کل عورتیں کہتی ہیں مردوں سے پتہ نہیں تم کہاں چلے جاتے ہو، دیکھو نا فلاں ابھی دکان کھولی تھی، دیکھو کتنے پیسے کما لیے، کتنا اچھا گھر بنا لیا، ابھی دیکھو گاڑی بھی لے لی انہوں نے، تو تم پتہ نہیں کہاں جاتے ہو، پتہ نہیں تم دکان میں بیٹھ کے کیا کرتے ہو۔
صحابی کہنے لگے صرف اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ دیکھوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ کہنے لگے جی اور تو میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہاں البتہ ایک بات ہے، دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی کا برا نہیں چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا، جلتا نہیں ہوں، کسی کو اچھے حال میں دیکھ کے جلتا نہیں ہوں۔ بس یہ دو باتیں ہیں۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے بالکل یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی بتایا۔ ہمارے نبی کے صحابہ کو شوق ہوتا تھا اور کیسے آگے بڑھوں، اور کیسے آگے بڑھوں، اور کیسے آگے بڑھوں۔ تو اپنا ذہن یہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم دنیا میں عمل کے لیے آئے ہیں، باقی چیزیں چلتی رہیں گی۔ غربت میں بھی ٹائم گزر جائے گا، امیری میں بھی گزر جائے گا، صحت میں بھی گزر جائے گا، بیماری میں بھی گزر جائے گا۔ ہم اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آئے ہی نہیں، ہم آئے ہی ہیں عمل کے لیے، اور عمل کرتے کرتے زندگی گزاریں گے تو زندگی میں سکون رہے گا، اس لیے کہ مقصد پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آخرت کی نیکیاں دینے کے لیے اور بڑی سے بڑی جنت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف موقعوں پر پیکیجز دیتے رہتے ہیں۔ جیسے یہ موبائل کمپنیاں پیکیجز دیتی ہیں نا، اتنے ادر نیٹ ورک کے، اتنے آف نیٹ کے، اتنے آن نیٹ کے، اور اتنے جی بی اور پیسے اتنے سے، مختلف پیکیجز نکالتی رہتی ہیں لوگوں کو مائل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر نیکیوں کو آسان کرنے کے لیے اوقات کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، یہ کمائی کا سیزن ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بڑے کمائی کے دن ہیں۔ شب برات آتی ہے، بڑی کمائی کی رات ہے۔ عید کی راتیں آتی ہیں، بڑی کمائی کی راتیں ہوتی ہیں۔ عام طور سے لوگ عید کی رات سوتے ہیں یا عیاشیاں کرتے ہیں یا آوارہ گردیاں کرتے ہیں، حالانکہ عید کی راتیں عبادت کی راتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من احیا لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو عید کی دونوں راتوں میں تہجد پڑھے گا، جب دنیا کے لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا، جو عید کی رات کو عبادت کرے گا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ مختلف بندوں کو مواقع دیتے رہتے ہیں کمانے کے، پیسے کمانے کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو نیکیاں کمانے کے بھی مختلف مواقع دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو سردی کا موسم ہے یہ بھی نیکیوں کو کمانے کا ایک زبردست سیزن ہے۔ آپ سوچیں گے کہ سردیوں میں تو لنڈے والوں کا کام زیادہ چلتا ہے، تو نیکیوں کو کمانے کا کہاں سے سیزن آ گیا؟ نہیں، سردیوں کا زمانہ اللہ والوں کے لیے بھی بڑا سیزن ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے الشتاء ربیع المؤمن، سردی مومن کے لیے بہار ہے۔ جیسے زمیندار کے لیے بہار کمائی کا سیزن ہوتا ہے نا، پھل لگے ہوتے ہیں، پھل توڑتا رہتا ہے بیچتا رہتا ہے، توڑتا رہتا ہے بیچتا رہتا ہے، تو یہ اس کا سیزن ہے۔ الشتاء ربیع المؤمن، سردی یہ مومن کے لیے بہار ہے، یہ مومن کی کمائی کا سیزن ہے۔ کیوں؟ قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے لہٰذا مومن موقع سے فائدہ اٹھا کے نفلی روزے رکھتا ہے۔ دن چھوٹا ہوتا ہے نا، موقع سے فائدہ اٹھا کے مومن خوب روزے رکھتا ہے۔ وطال لیلہ فقام، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں لہٰذا مومن سردی کی راتوں میں کبھی تہجد نہیں چھوڑتا۔ بھئی تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ یہ اٹھا ہی نہیں جاتا، نیند ہی پوری نہیں ہوتی، رات کو سوتے سوتے 12 بج جاتے ہیں، اب کیسے اٹھ رہے ہیں؟ 4 بجے تو ٹائم ختم ہو رہا ہے،
تو بھائی 4 بجے تو ٹائم ختم ہو رہا تھا تب جب جون جولائی کی گرمیاں تھیں، اب تو 5:30 ہونے والا ہے، 5:24-25 پہ چل رہا ہے، تو اب تو آسان ہو گیا، 5 بجے بھی اٹھ جائیں تو تہجد مل جائے گی۔ تو یہ سردی کا موسم، یہ سیزن ہے کمائی کا، اس میں اللہ کے نبی نے جو ایک ایمان والے سے امید لگائی ہے، ہمیں اس امید پہ پورا اترنا ہے۔ کیسے پورا اترنا ہے؟ کہ اس کے دنوں کو روزوں سے آباد کرنا ہے، اس کی راتوں کو تہجد سے اور اللہ کی یاد سے، تلاوت سے، ذکر سے، مراقبے سے، رونے دھونے اور دعاؤں سے آباد کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگوں کے روزے رہے ہوئے ہیں، فرض روزے رہے ہوئے ہیں، وہ ان دنوں کو غنیمت جانے۔ دیکھیں نا، 5:30 بجے صبح صادق ہو رہی ہے، تقریباً 5 منٹ پہلے 5:30 بجے روزے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ پہلے 5:30 بھی ہو جائے گا، اور 5:36 پہ آ کے غروب آفتاب ہو رہا ہے۔ صرف 12 گھنٹے ہو گئے، صرف 12 گھنٹے، ورنہ ہم نے 14.5 گھنٹے کا بھی روزہ رکھا ہے، 14.5 گھنٹے کا روزہ بھی رکھتے ہیں ہم، لیکن دن چھوٹے ہو گئے۔ اللہ نے 12 گھنٹے کا دن کر دیا ہے، 12 گھنٹے کا۔ 8 گھنٹے کا وقفہ تو ہم ویسے ہی دیتے ہیں، کھانے کا وقفہ 8 گھنٹے کا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ 8 گھنٹے کا وقفہ تو ویسے ہی دیتے ہیں، تو اب 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کا وقفہ ہو جائے گا، اور روزے کا روزہ بھی ہو جائے گا، اور دن بھی چھوٹے ہیں، آسانی بھی ہو جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الشتاء الغنیمۃ الباردہ، یہ جو سردی کا موسم ہے یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، ٹھنڈی غنیمت، ٹھنڈی نیکی ہے۔ گرمی میں پیاس زیادہ لگتی ہے، سردی میں پیاس بھی کم لگتی ہے، لہذا روزہ رکھنا آسان ہے۔ دن بھی چھوٹے ہیں تو روزہ رکھنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے فرض روزے رہے ہوئے، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان سردی کے، ہمارے پاس ویسی سردی تھوڑی سی ہوتی ہے، نومبر سے شروع ہوتی ہے، فروری کے آخر تک چلتی ہے، مارچ کے پہلے عشرے تک چلتی ہے۔ ان 4 مہینوں میں ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اگر فرض روزے رہتے ہیں تو ان کو مقدم کریں، اس کی نیت کریں۔ خاص طور پہ عورتوں کے ذمے بہت روزے ہوتے ہیں۔ ایک تو عورتوں کو مہینے میں چند دن ایسے ضرور آتے ہیں جن میں وہ روزے نہیں رکھ پاتی، جیسے رمضان میں ہر سال ان کے روزے رہ جاتے ہیں، ہر سال ہر عورت کے 6، 7، 8، 10 روزے ضرور رہ جاتے ہیں، اور عورتیں رکھنے میں سستی کرتی ہیں، جمع ہوتے ہوتے کئی مہینوں کے روزے بن جاتے ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ سردی کے موسم کو غنیمت جان کر ان تمام روزوں کی قضا کریں جو ان کے رہ گئے ہیں، اور جن مردوں کے روزے رہتے ہیں وہ بھی اس کی قضا کریں۔ مستقل رکھیں، نہیں رکھ سکتے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن رکھیں، سچ پوچھیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اگر ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن بھی مشکل لگتا ہے، ایک دن رکھیں، 2 دن چھوڑ کے پھر دوسرے دن، ہفتے میں 3 روزے رکھیں، اور نہیں تو ہفتے میں 2 روزے تو ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے۔ آپ علیہ السلام ہر پیر جمعرات کو ہمیشہ روزے دار رہتے تھے۔ اب حرمین شریفین جائیں گے تو حرمین شریفین میں مستقل پیر کے دن اور جمعرات کے دن دسترخوان بچھتے ہیں باقاعدہ رمضان کی طرح سے، اور افطاریاں کرائی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی کی مسجد میں بھی، مسجد حرام میں بھی پیر اور جمعرات کو افطاری کے وقت زمزم اور ڈبل روٹیاں اور کھجوریں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے جیسے جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو غنیمت جانیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے جو بر صغیر کا معاشرہ ہے، اس میں نفلی نمازوں کا تو کسی نہ کسی درجے میں رجحان ہے، نفلی نمازوں کا، نفلی روزوں کا تو رجحان ہے ہی نہیں۔ ہزاروں میں بھی کوئی ایک نہیں ملتا کہ جو نفلی روزے رکھتا ہو، ہزاروں میں ایک بھی نہیں ملتا۔ نفل نمازیں پڑھنے کا کچھ نہ کچھ نمازیوں میں رجحان ہے۔ مغرب کی 2 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت اور بھی پڑھ لیں گے، ہے رواج کے نہیں؟ بھئی رواج ہے کہ نہیں؟ عشاء کا وتر پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے، پھر 2 رکعت پہلے بھی پڑھیں گے، بعد میں بھی پڑھیں گے، یہ نفل ہے۔
ظہر کی 2 رکعت سنت پڑھیں گے، بعد والی 2 رکعت اور مختصر سی پڑھ لیں گے. یہ نفلوں کا رواج. اشراق بھی پڑھتے ہیں، کوئی چاشت بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی اوابین بھی پڑھ لیتے ہیں. تو کسی نہ کسی درجے میں نفل نمازوں کا رواج ہے، نفل روزوں کا رواج ختم ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں. حالانکہ ہمارا زمانہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ نفلی روزے رکھے جائیں، اس لیے کہ باطل نے، ساری دنیا کی کفریہ طاقتوں نے ایسا نظام چلا دیا ہے پوری دنیا میں اور ہمارے علاقوں میں کہ جس سے نوجوانوں کی شہوت آگ کی طرح بھڑک رہی ہے، آگ کی طرح اس کی چنگاریاں نکل رہی ہیں اور اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اس موقع پہ ضروری ہے کہ نوجوان نفلی روزے رکھیں، لڑکے لڑکیاں نفلی روزے رکھیں. جب شہوت بھڑک رہی ہو اور شہوت نکلنا چاہ رہی ہو تو اس موقع پر نفلی روزے ضرور رکھنے چاہیے، اور بہت مفید عمل ہے. یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے، کمزوری نہیں ہوتی. ڈاکٹروں کی تحقیقات ہیں، پرانے حکیموں کی تحقیقات ہیں کہ روزے سے صحت گھٹتی نہیں، روزے سے صحت بڑھتی ہے. ہمارا جانا ہوا سندھ کے ایک علاقے میں، وہاں پہ ہندو آبادی بھی ہے کافی سی، اور وہاں پہ جو ترقی یافتہ ہندو ہیں وہ رہتے ہیں، غریب نہیں، ارب پتی کھرب پتی ہندو. ایسے ایسے بنگلے کے دیکھتے رہ جاؤ، پڑھے لکھے بہت مالدار وہ ہندو رہتے ہیں. جب وہاں گئے تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں کے جو ہندو ہیں یہ ان میں عجیب 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، 40واں حصہ نکالتے ہیں، اور دوسری ان میں عجیب بات یہ ہے کہ رمضان میں یہ بھی روزے رکھتے ہیں. ہم تو رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں روزے. تو کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے بڑوں کا تجربہ، ہمارا تجربہ ہے کہ اگر ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو پورا سال بڑی بڑی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، اس لیے ہم روزے رکھتے ہیں. اور زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے بڑوں کا تجربہ ہے کہ جب ہم 40واں حصہ اوروں میں بانٹتے ہیں، غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، تو ہمارے 39 حصوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. پھر بھتہ خوروں اور چوروں اور لٹیروں، ان سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے، لہذا ہم کرتے ہیں. اور یہ تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جو زکوٰۃ نکالے گا اس کے باقی مال کا محافظ اللہ بن جاتا ہے. تو روزے صحت کمزور کرنے والے نہیں ہیں، روزے صحت کو اچھا کرتے ہیں. روزوں سے صحت اچھی ہوتی ہے. یہ جو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ ہے اور فیٹ ہے، چربی کا بڑھ جانا ہے، دل کے والوں میں چربی کا جم جانا، خون کا جم جانا، پھر ہارٹ اٹیک تک نوبت آ جانا، ان ساری بیماریوں کا علاج روزوں میں ہے. کینسر کا بھی اس میں علاج ہے. تو بھائی ہماری زندگی کا مقصد عمل ہے. سیزن آ گیا ہے، ٹکا کے ہمیں روزے رکھنے ہیں، خوب روزے رکھنے ہیں. اور زیادہ ہمت نہیں، زیادہ عادت نہیں تو کم از کم پیر اور جمعرات کا روزہ تو ضرور رکھیں. اگر آپ کے کچھ روزے فرض رہتے ہیں تو ان میں بھی فرضوں کی نیت کر لیں. فرض کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنی ہوتی ہے. نفل کی نیت تو آپ 11:30-12 بجے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ گھر میں تشریف لاتے اور آ کے ازواج مطہرات سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ تو گھر والے کہتے یا رسول اللہ ابھی تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ فرماتے انی اذا لصائم، چلو پھر ہم روزے کی نیت کر لیتے. آپ روزہ رکھ لیتے تھے. یہ نفلی روزہ تھا. لیکن جو فرض روزے ہیں، قضا روزے ہیں، واجب روزے ہیں، ان کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنی ہوتی ہے. رات سے بھی کر سکتے ہیں. آپ رات کو سونے سے پہلے کر لیں، صبح کو آنکھ نہ بھی کھلی، آپ نے سحری نہ بھی کی، تب بھی آپ کا روزہ چلتا رہے گا. تو جن جن کے ذمے فرض روزے رہتے ہیں، یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ضرور اتار لیں. اور سب سے زیادہ اچھا موسم اللہ پاک کے اس قرض کو اتارنے کا یہ سردی کا موسم ہے. تو جن جن کے ذمے فرض روزے ہیں وہ اس کو اتاریں گے انشاءاللہ. عورتیں اس کو غنیمت جانیں اور اتاریں. لیکن وہ عورتیں اللہ تعالیٰ کا یہ قرضہ اتار پائیں گی کہ جو
جن عورتوں کے مرد بھی روزے رکھیں، اگر مرد نہیں رکھیں گے روزے اور عورت نے روزہ رکھ لیا تو اب یہ تو بیچاری سحری کر کے چاہے گی فجر پڑھ کے میں کچھ آرام کر لوں، خاوند آئے گا 7 بجے ناشتہ چاہیے، بیٹا آئے گا 9 بجے ناشتہ چاہیے، اس سے چھوٹا آئے گا 10 بجے مجھے ناشتہ چاہیے، تو بیچاری پھر کہاں روزہ رکھ سکے گی؟ وہ کہے گی یہ تو آرام ہی نہیں کرنے دیتے مجھے۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس موسم میں گھر کے تمام افراد روزہ رکھیں تاکہ وہی سما سحریوں افطاریوں والا دوبارہ قائم ہو جائے۔ تو وہی کوشش کریں گے، اس کی اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیں گے، نفلی روزوں کو زندہ کریں، یہ مٹی ہوئی سنت ہے، اس کو زندہ کریں۔ ہم نے اپنے ایسے بزرگ بھی دیکھے کہ جو رمضان کے روزوں کے سوا کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے، اور وہ بزرگ بھی دیکھے جو پیر جمعرات کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جن بزرگوں نے کبھی نفلی روزے نہیں رکھے ان کی صحتیں آخری عمر میں بہت خراب ہوئیں، بہت خراب ہوئیں، بہت خراب ہوئیں، اور جنہوں نے نفلی روزے مستقل رکھے، پیر جمعرات کا روزہ پابندی سے رکھا، ان کی صحتیں آخری عمر تک بھی بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں، آخری عمر تک۔ اس لیے آج کل کے زمانے میں جبکہ بے پردگی پھیل گئی ہے، بے حیائی بہت عام ہو گئی ہے، موبائل ہر ایک کے پاس ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ننگی تصویر پہ نظر پڑ ہی جاتی ہے اور پھر شہوت بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر برائی کرنے کی طرف دل کا میلان شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے دور میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پیر جمعرات کے روزے کی کوشش کریں گے کم از کم۔ ان سردیوں میں آپ اس کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ پھر گرمی میں بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ اس سردی کے موسم کا خاص پیکج ہے، خاص عمل ہے، یہ سردی کا تحفہ ہے، یہ سردی کی سوغات ہے۔ الشتاء ربیع المومن، یہ مومن کے لیے بہار ہے، بہار۔ قصر لیلہ فقام، طال لیلہ فقام، وقصر نہارہ فصام۔ دن لمبا ہے، دن چھوٹا ہے، روزہ رکھنا آسان، راتیں لمبی ہے، تہجد پڑھنا آسان۔ تو ایک تو نفلی روزوں کی پابندی کریں، دوسرا چونکہ راتیں لمبی ہو گئی ہیں تو بھئی ان لمبی راتوں میں تو ہماری تہجد نہیں چھوٹنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی نیندیں بہت گہری ہیں اور جو لمبا سونا چاہتے ہیں، ان کو بھی کم از کم سردیوں میں تو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے تہجد پڑھنی چاہیے۔ چلو گرمی میں وہ 2 نمبر تہجد پڑھ لیں، بھئی سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیں، یہ بھی تہجد میں شامل ہے، لیکن یہ 2 نمبر تہجد ہے۔ 1 نمبر تہجد ہے رات کے آخری پہر میں اٹھ کے پڑھنا۔ تو کم از کم ایسے تو کر لیں کہ بھئی گرمیوں کے موسم میں 2 نمبر تہجد، سردیوں کے موسم میں 1 نمبر تہجد، یہ تو ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، سبحان اللہ، ہم لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں نا دعا کرانے کے لیے کہ جی پریشان ہوں، دعا فرمائے، اللہ رحم کرے، تکلیف دور کرے، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کچھ باتیں ایسی ہیں جس پر اس شخص کے لیے اللہ پاک سے رحم کرنے کی دعا مانگی ہے، اور ہمارے نبی جس کے لیے دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوگی کہ قبول ہونے سے رہ جائے گی؟ قبول ہوگی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیا کرے، 4 رکعت سنت عصر والی۔ اپنا عمل بتانا نہیں چاہیے، لیکن بعض دفعہ کچھ ساتھیوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ سفر میں تو سنت مؤکدہ چھوڑتے ہیں، تو یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، عصر سے پہلے والی سنتیں یہ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں نا تو اکثر ساتھی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ عصر سے پہلے والی سنتیں کیوں نہیں چھوڑتے؟ بھائی ویسے تو سنت مؤکدہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ عصر سے پہلے والی 4 سنتیں نہیں چھوڑتے۔ تو اس اشکال کی صفائی کے طور پہ یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ عصر سے پہلے 4 رکعت
پڑھنے کا اس عاجز کا پابندی کے ساتھ معمول ہے، اس لیے کہ جب سے امت مسلمہ کے حالات خراب ہوئے ہیں، مسلمانوں نے غزہ کے، مجاہدین حماس کے اور مختلف ممالک میں مسلمانوں کے حالات جب سے بہت زیادہ خراب رہنا شروع ہوئے ہیں، تو میں نے یہ نیت کی کہ یا اللہ میری دعائیں تو میں تو اتنی دعائیں کرتا ہوں پھر بھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، تیرے نبی کی دعا تو ضرور قبول ہے، یا اللہ میں عصر سے پہلے 4 رکعت سنت اپنے نبی کی امت کے جتنے مظلومین ہیں ان سب کی طرف سے خصوصاً اور پوری امت کی طرف سے عموماً پڑھتا ہوں، اور تو اپنے نبی کی دعا کو تو رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ تیرے نبی نے دعا مانگی ہے اللہ رحم کرے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، یا اللہ میں 4 رکعت امت کے مظلوموں کے لیے پڑھتا ہوں اور پوری امت کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ ان 4 رکعت کی برکت سے تو پوری امت پہ رحم کرے۔ تو اب اگر سفر میں چھوڑ دوں تو اس دن تو امت پہ رحم نہیں ہوگا، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ سفر میں بھی یہ سنتیں نہ چھوٹیں تاکہ ہمارے نبی کی دعا روزانہ امت تک پہنچتی رہے اور امت کے حالات اچھے ہوتے رہیں اور امت کی پریشانیاں دور ہوتی رہیں۔ تو رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ رحم کی دعا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی نے فرمایا رحم اللہ امرأن، اللہ رحم کرے اس شخص پر جو رات کو تہجد میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کو پانی کے چھینٹے مار کے بھی اٹھائے اور دونوں اٹھ کے تہجد پڑھے، اللہ اس مرد پہ رحم کرے۔ پھر فرمایا اور اللہ رحم کرے اس عورت پر جو خود بھی تہجد میں اٹھے، اپنے خاوند کو بھی تہجد میں اٹھائے، اور اگر خاوند اس کا تہجد میں نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مار کے بھی اس کو اٹھائے اور پھر دونوں تہجد پڑھے۔ کتنی بڑی دعا ہے، اور کس کی دعا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ اس لیے خصوصاً اس سردی کے موسم میں جب کہ راتیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں، خود بھی تہجد میں اٹھیں، اپنی بیویوں کو بھی اٹھائیں، بیویاں خود بھی اٹھیں، اپنے خاوندوں کو بھی اٹھائیں، لیکن اس میں اتنی بات ہو مد نظر کہ خاوند اور بیوی کا مزاج کیسا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ اس کو چھینٹے ماریں اور وہ اٹھا کے ڈنڈا مار دے، ایسے نہ ہو کہ بیوی خاوند کو چھینٹے مارے اور خاوند طلاق ہی دے دے۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جو اس کو برداشت کرے، جو خود اٹھنا چاہتا ہو اور پھر اس سے نہ اٹھا جا رہا ہو تو اس کی نیند کو بھگانے کے لیے چھینٹے مارے۔ ہمارے مولانا احسان صاحب فرمایا کرتے تھے بھئی تہجد پڑھو، گھر میں بھی پڑھو، سفر میں بھی پڑھو، یہاں بھی پڑھو، گھر جا کے بھی پڑھو۔ پھر فرمایا کرتے تھے جو خود نہیں اٹھ سکتا وہ کسی کو کہہ کے سویا کرے، لیکن جس کو کہے اس کو اٹھنے کا طریقہ بھی بتا کے سوئے، کہ بھئی میں ایک آواز سے اٹھتا ہوں، یا میں جھنجھوڑنے سے اٹھتا ہوں، یا میں لحاف کو اتار دینے کے بعد اٹھتا ہوں، یا میں ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹ کے اٹھانے سے اٹھتا ہوں۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا، اس کی نیند اتنی گہری تھی کہ اس کو جگہ جگہ کے ہم تھک جاتے تھے، وہ اٹھتا نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ مجھے شغل ہوا، میں نے کہا بھی ایسے کرو، ابھی یہ دیکھو نا نماز کا ٹائم بالکل سر پہ ہے اور سارے وضو کر چکے ہیں، مسجد میں جا چکے ہیں، ابھی تک پڑا سو رہا ہے، ایسے کرو اس کو 4 آدمی اس کے بستر سمیت اٹھاؤ۔ بستر کے 4 کونے ہوتے ہیں نا، 4 آدمیوں نے اس کو بستر سمیت اٹھایا، اوپر کی منزل سے سیڑھیاں اتر کے نیچے لے آئے، پھر وضو خانے پہ جا کے لٹا دیا۔ وہ شیر کا بچہ پھر بھی سوتا رہا۔ اللہ رحم کرے اس مرد پر جو خود بھی تہجد میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے۔ اللہ رحم کرے اس عورت پر جو خود بھی تہجد میں اٹھے، اپنے خاوند کو بھی اٹھائے۔ یوں اگر ہمارے گھروں میں مرد بھی تہجد میں اٹھیں اور عورتوں کو اٹھائیں اور عورتیں اٹھیں اور مردوں کو اٹھائیں، بتائیے کسی مصیبت، کسی مشکل، کسی پریشانی کی مجال ہے کہ پھر اس گھر میں رہے؟ اس کے خاوند بھی تہجد میں اٹھے ہوئے، بیویاں بھی تہجد میں اٹھی ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو، فرض نہیں ہے لیکن آپ فرما رہے علیکم، لازم پکڑو اسے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ تہجد پڑھنا سنت مؤکدہ ہے،
یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر معارف القرآن میں. علیکم بقیام اللیل، تہجد کو لازم پکڑو. کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے جو بڑے بزرگ اللہ والے ہوتے تھے وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. اور ہمارے نبی کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اور پہلے آسمان پہ نزول فرما کر آواز لگاتے ہیں هل من داع فاستجیب له، کوئی ہے تم میں سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعائیں قبول کروں. هل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے تم میں سے سوالی تاکہ میں اس کی جھولیاں بھروں. هل من مبتلا فاعافیہ، کوئی ہے تم میں سے مصیبتوں میں مبتلا میں اس کو عافیت دوں، اس کی مصیبتیں دور کروں. کوئی ہے تم میں سے؟ اب اللہ آوازیں لگا رہے ہیں، کوئی ہے مصیبت زدہ جس کی مصیبتیں ہٹاؤں، کوئی ہے خالی جھولی والا تاکہ اس کی جھولیاں بھر دوں، کوئی ہے گنہگار کہ اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعائیں قبول کروں. اور فقیر پڑے سو رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ عبد الواحد بن زید مشائخ چشتیہ کے ابتدائی درجے کے بزرگوں میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک غیر مسلم ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، ہم نے اس کو تھوڑی تھوڑی تعلیمات دیں دین کی، اور رات کا وقت ہو گیا تو ہم سونے لگے. جب سونے لگے تو وہ ہم سے کہنے لگا اچھا آپ نے مجھے ایک نئے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب آپ سونے لگے ہیں تو کیا اس وقت ہمارا رب بھی سو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو تو جانتا نہیں تھا نا کہ اللہ حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. تو وہ پوچھنے لگا اللہ میاں بھی سو جاتے ہیں کیا اس وقت؟ تو کہا نہیں اللہ میاں تو نہیں سوتے. کہا عجیب بندے ہو تم، آقا جاگ رہا ہے تم سو رہے ہو. حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں نو مسلم کے اس جملے نے ہمارے دل کو زخمی کر دیا. شرم آنے لگی پھر سونے میں کہ کیسے سوئیں، اللہ جاگ رہا ہے ہم سو رہے ہیں، دینے والا جاگ رہا ہے ہم سو رہے ہیں. تو بھائیو سونا اس لیے ہے کہ ہمارے آقا نے ہمیں سونے کو کہا ہے، لیکن رات کے آخری پہر میں اٹھ جانا چاہیے. اور یہ اللہ پاک کا جو نزول ہے پہلے آسمان پر، یہ صرف سردیوں میں نہیں، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی، کوئی رات ہماری راتوں میں ایسی نہیں آتی جس میں اللہ پہلے آسمان پہ نزول نہ فرماتے ہوں اور اللہ پاک کی خاص تجلی نہ اترتی ہو اور اللہ پاک کی آوازیں نہ لگاتے. کوئی رات ایسی نہیں. تو نفلی روزے اس کو زندہ کریں. اس موسم میں موقع ہے، سردیوں میں موقع ہے نفلی روزوں کو زندہ کرنے کا. پھر زندگی بھر اس کی عادت ڈالیں. اور تہجد کی عادت ڈالنے کا یہ بہترین موقع ہے. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو تہجد کا عادی بنائیں. یہ موقع ہے، یہ موسم ہے. عشاء کی نماز 7:30 بجے ہو رہی ہے، 7:45 بجے ہو رہی ہے. عشاء کی نماز پڑھیں، 9 بجے تک بھی آپ سو جائیں تو 4 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 7 گھنٹے ہو گئے. 5 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 8 گھنٹے ہو گئے. تو اب تو اٹھنا چاہیے. ہمارے مولانا جمشید صاحب کو میں نے دیکھا، ہمیشہ ان کا یہ معمول رہا، ہمیشہ ان کا یہ معمول رہا کہ رات کو جتنی دفعہ ان کی آنکھ کھلتی تھی اتنی دفعہ تہجد پڑھتے تھے. جتنی دفعہ آنکھ کھلتی اتنی دفعہ تہجد پڑھتے تھے. 3 دفعہ اگر آنکھ کھلی تو تینوں دفعہ اٹھ کے وضو کرتے، تہجد پڑھتے، پھر سو جاتے. پھر آنکھ کھلتی، پھر اٹھ کے وضو کرتے، تہجد پڑھتے، پھر سو جاتے. اور وضو خانہ پاس نہیں تھا، وضو خانہ نچلی منزل میں تھا. اور یہ ان کی بڑھاپے کی عمر تھی. تو اس موسم کو غنیمت جان کر نفلی روزوں قضا رہتے ہیں تو ان کو ادا کرنے کا اہتمام، اور نفلی روزوں کی اپنے اندر عادت ڈالیں. اور دوسری بات یہ کہ تہجد کی عادت ڈالیں اس موسم کو غنیمت جان کر. تو ان دونوں اعمال کو اس موسم میں اپنی عادت کون کون بنائے گا انشاءاللہ؟ اپنے گھر والوں کو بھی اس کا عادی بنائیں. اپنے نوجوان لڑکوں کو خصوصاً نفلی روزوں کا عادی بنائیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے پاک دامن رہیں، ان کے دامن بے داغ رہیں، نفلی روزوں کا ان کو عادی بنائیں. ورنہ وہ کہیں گے بھائی میرے لیے مشکل ہے، میں تو کمزور ہو جاؤں گا، مجھے چکر آئیں گے، میری باڈی خراب ہو جائے گی، میری صحت کمزور پڑ جائے گی.
بچوں کو عادی بنائیں اس کا، چونکہ شادیاں ہم نے اتنی مہنگی اور مشکل کر دی ہیں، اتنی شرائط اور پابندیاں اور قوائف لگا دیے ہیں کہ شادی بھی جلدی نہیں ہو پاتی۔ لڑکی والے کہتے ہیں کچھ تو آخر گھر تو ہو نا اس کے پاس، اب گھر بھی نہیں ہے، اب گھر کہاں سے لائیں؟ بھئی کمرہ تو ہو کم از کم سیپریٹ، وہ بھی نہیں ہے، اب بتائیں کہاں جائے یہ نوجوان؟ شادی بھی نہیں ہو رہی، کمرہ بھی پاس نہیں ہے، لڑکی والے کہتے ہیں کچھ تو کرتا ہو، کر کچھ بھی نہیں رہا، مہنگائی اتنی، اب کیا کرے گا؟ اب گناہ کرے گا۔ کیوں؟ مجبور ہوں، کیا کروں؟ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس روزگار ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ماں باپ نے نفلی روزوں کا عادی نہیں بنایا اسے۔ ہمارے نبی کو فرماتے ہیں نفلی روزوں کی پابندی سے شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے اور نگاہ جھک جاتی ہے، یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ دوبارہ سناتا ہوں، نفلی روزوں کے اہتمام سے نظر جھک جاتی ہے، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تیسری دفعہ سناتا ہوں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے نفلی روزوں کے اہتمام سے نظر جھک جاتی ہے، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ اس سے نظر جھک جاتی ہے۔ اغض للبصر، سب سے زیادہ نظر کو جھکانے والی چیز وہ نفلی روزے ہیں۔ اغض للبصر، سب سے زیادہ شرمگاہ کو محفوظ کرنے والی بات وہ نفلی روزے ہیں۔ احسن للفرج، اس میں تفضیل ہے۔ تو یہ موسم ہے، اس میں آسان ہے، یہ موقع ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ نفلی روزوں کی عادت ڈالیں، تہجد کی عادت ڈالیں۔ اس موسم میں ہماری تہجد جانا، اس کا مطلب ہے اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے کہ وہ مالک پہلے آسمان پہ اور آپ پڑے سو رہے ہیں۔ کچھ تو شرم کیجئے۔ شادی کے لیے پیسے چاہیے، روزوں کے لیے تو پیسے نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں عمل کو مقصد بنا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔